کیا رسپانس تیار کیا گیا ہے ہماری حکومت کی جانب سے، جو مختلف محکموں کی جانب سے تھنک ٹینک تیار کیا گیا تھا اس پہ رسپانس تیار کرنے کے لیے، ہو گیا رسپانس تیار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ جب آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور ملٹری فرنٹ پہ آپ رسپونڈ کر رہے ہیں تو لیگل فرنٹ پہ بھی بالکل ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا چاہیے، اور پاکستان حق رکھتا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. جس طرح یونیلیٹرلی ٹریٹی کو ہولڈنگ ان ایڈوانس کہہ لیں، سسپینشن کہہ لیں، معطل کہہ لیں، جو انہوں نے ایک پیغام جس طرح بھیجا، انہوں نے کہا جی ہم یہ ہولڈنگ ان ایڈوانس کر رہے ہیں یا اس کو معطل کر رہے ہیں. اب ہماری طرف سے بالکل سفارتی لیول پہ، سفارتی طور پہ، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے جس کے دونوں اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز بھی اور انٹرنیشنل لا بھی ڈیولی اٹریکٹ ہوتا ہے اور اپلیکیبل ہے اس تمام تر معاملے پہ. میں یہ آپ کو یہ گزارش ضرور کروں کہ رسپانس بالکل ہم جو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہم بالکل ان کو جواب دے رہے ہیں اور ان کو خط لکھ رہے ہیں. خبر چل رہی ہے آج سے کہ ایک خبر چل رہی ہے صبح سے کہ رسپانس تیار کر لیا گیا ہے اور بھارت کو ہم نوٹس کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. کیا یہ خبر؟ دیکھیں میں اس کو کوئی کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ کافی چیزیں نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں بھی دیکھی جانی چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو احتیاط سے تمام تر معاملے پہ کام لینا چاہیے. میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو اپروپریٹ کمپیٹنٹ فورمز پاکستان کے پاس موجود ہیں، پاکستان ود فل فورس ان فورمز کے اوپر جو ایک اسٹریٹجک جو ہمارا موبلائزیشن ہم نے کرنی ہے ان ٹرمز آف رسپانس یا جو بھی کسی قسم کا جواب جانا ہے یا ہمارے پاس ظاہر ہے ورلڈ بینک کا فورم ہے، آربیٹریشن کورٹ ہے، اس سے پہلے کیا ہم بھارت کو بھی کوئی نوٹس کریں گے یا ڈائریکٹلی ہم وہاں جائیں گے؟ نہیں بالکل ہو بھی سکتا ہے، وہاں سے بھی ایک خط میں آیا تھا وہاں سے. جی بالکل اس پہ میرے خیال سے رسپونڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ جو ان کا خط ایک ہے اس پہ ان کا رسپانس ہونا چاہیے. اور آئی تھنک کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اٹس اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ وہیں سے اسٹارٹ لیا جائے اور پھر وہی اسی رسپانس کو لیتے ہوئے پھر عالمی جو فورمز ہیں باقی دیگر دیکھیں پاکستان ریزروز the right to approach all appropriate and competent forums whatever they are. جتنے بھی اویلیبل فورمز ہیں پاکستان ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھائے گا، چاہے وہ میں نے جس طرح کہا نا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، جس طرح پاکستان نے زبردست طریقے سے اپنا کیس لڑا اور ایک ڈپلومیٹک جو سپورٹ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ گارنر کی. انڈیا ٹیربلی فیلڈ، India has terribly failed to garner any diplomatic support یا اپنی نیریٹو بلڈنگ میں. پاکستان نے کہا کہ اس کی غیر جانبدار جو ہے وہ آپ انکوائری کرائیں، ایک جو کمیشن ہے وہ ہو جائے یا اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اگر پاکستان کے دل میں چور ہوتا یا پاکستان پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، اگر کوئی اس میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کبھی بھی یہ پیشکش نہ کرتے. لیکن اس کی طرف سے کیا انڈیا کی طرف سے رسپانس آیا؟ آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے اس کو نہ تو رسپانس تو دور کی بات اس کو اکنالج تک نہیں کیا گیا. تو انڈیا کے دل میں اگر چور نہ ہوتا تو انڈیا بالکل اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا اور کہتا جی بالکل کمیشن بنا لیں یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس آ کے جو ہے اس کو دیکھ لیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو ڈیفنس کے شعبے میں ہمارا جو جواب ہے وہ بھرپور ہے، ہماری تیاری بھرپور ہے، ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی تیاری بھرپور ہے، ہم نے وہاں بھی بھرپور طریقے سے رسپونڈ کیا ہے اب تک. تو لیگل فرنٹ پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اور تو کب تک یہ رسپانس ہمارا تیار ہو جائے گا؟ ان دا کمنگ ویک جو ہے وہ انشاءاللہ جو میں نے جس طرح ذکر کیا اس سے زیادہ میں اس پہ ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ ایک دیکھیں اسٹریٹجکلی اگر اس تمام تر معاملے کو دیکھیں ود ان دی ایمبٹ آف نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ جڑا ہے. اس میں آپ کو یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ ان دا کمنگ ویک جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا یا ہماری طرف سے جو اسٹیپس لیے جائیں گے آن دا لیگل فرنٹ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. صحیح. اچھا دوسرا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جو ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی متوقع ہے. اے پی سی یا جو ہے ایک جوائنٹ سیٹنگ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، کوئی ایک ڈسکشن تھی، اب وہ نہیں ہو رہا، صرف اب قومی اسمبلی کا اجلاس میں ہی ساری ڈسکشن وغیرہ بات چیت وہاں پہ ہوگی. اے پی سی کو میں خارج از امکان تو نہیں کہوں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. 10 دن گزر گئے، اب تک ہونی جانی چاہیے تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بڑا پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی تمام تر معاملے پہ، اور ابھی فی الوقت جو فوکس تھا وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، ملٹری فرنٹ کے اوپر اور دیگر فرنٹس کے اوپر تھا. فی الوقت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سینٹ کی طرف سے متفقہ طور پہ سینٹ میں کوئی کہیں مریخ سے آ کے جماعتیں تو نہیں بیٹھیں، یہ وہی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں. ان سیاسی جماعتوں نے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، چاروں صوبوں کی آواز ہے، اور اس میں وہاں پہ ایک متفقہ طور پہ جو قرارداد منظور کی گئی
وہ میرے خیال سے آپ کے سامنے ہے کہ اس میں پی ٹی آئی، اس میں اگر آپ اے پی سی بلا لیتے ہیں، اس میں آپ کا جو نیشنل رسپانس ہے اس میں آپ تمام ملکی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، ان کو لوپ میں لے لیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی جو ہے نا وہ مخالف آواز جس کی ابھی آپ بات کر بھی رہے تھے، ایسی کوئی آواز پھر اٹھنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر رہتا ہی نہیں، جواز ختم ہو جاتے ہیں. ریسپیکٹ میں اس کو جب میں نے کہا کہ پولرائز کر دیا گیا ہے اے پی سی کو یا اس کی تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ طور پہ آپ مدعو کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بالکل اگر اپروپریٹ سمجھیں گے تو وہ بلائیں گے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہاں پہ بھی یہ خواہش کی جا رہی ہے اپنے جو پولیٹیکل آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہے یا اپنی پولیٹیکل وشز جو ہیں وہ آپ اس کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں. قومی سلامتی کے معاملے میں بھی اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو بٹھا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قومی سلامتی کے اے پی سی اس اہم ترین معاملے پر اس لیے بلانے سے گریزاں ہیں کہ کہیں تحریک انصاف یہ نہ کہہ دے کہ خان صاحب کو بلائیں آپ. نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا اگر وہ کہیں بھی تو یہ بڑی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ خان صاحب کوئی نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہی از ناٹ دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف دا کنٹری. یہ تمام تر معاملہ جو ہے آپ کو اس سینسٹیوٹی کے ماحول میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی سیاسی جو ہے وہ آپ وش جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور کہیں کہ جی فلاں آئے گا تو تب ہوں گے. بھائی ٹھیک ہے، جائیں آپ ملاقات کرتے ہیں، آپ کے لوگ پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ بھی ملاقات کرتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی جو ہیں وہ بھی جا کے ڈائلا ملاقات کرتے ہیں، پوچھیں ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر. ویسے تو ان کی ٹویٹ آ چکی ہے اور آپ نے بھی ٹویٹ دیکھی ہے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کے پاس، اسپیشلی آفٹر دی انٹائر سچویشن آف پلوامہ کا جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا اور جو تمام تر معاملہ ہوا اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں خود ہی بلا کے تو پھر وہ 2 گھنٹے ویٹ کروایا اور خود نہیں آئے. تو یہ تمام تر معاملہ تو اس طرح دیکھنا چاہیے نا کہ اگر واقعتاً آپ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی اتنی ہی مقدم ہے اس سیاسی جماعت کے لیے، اس سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے، کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں کر رہا. میں وہ یہ تلخ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کم از کم آپ اور آپ کے ناظرین ضرور دیکھیں کہ جو ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے ایٹ ویریس لیولز، وہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو بٹھائیں، بلائیں یہ اے پی سی اور وہ بیٹھے. ایک فرد واحد کی وجہ سے پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو مت جوڑا جائے. مہربانی کی جائے، یہ قومی سلامتی پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو ہے اس کے لیے اور اس کی خاطر ہے. یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کا بھی ایک ظاہرہ ایک ان کی پروفائل ہے انٹرنیشنل سطح پر، وہ کیوں خاموش ہے سارے معاملے کے اوپر؟ ان کا ذاتی کچھ لوگوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ ذاتی ان کے تعلقات بھی ہیں، کچھ سربراہان مملکت کے ساتھ، وہ کیوں خاموش ہے سارے معاملے کے اوپر؟ وہ خاموش نہیں ہے. آج میاں صاحب کا آپ نے دیکھا، اس سے ایک ملاقات ہوئی عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے، ایک ان کا بیان ہے، عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے ان کے بارے میں، وہ خود اس معاملے پہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہینڈلز اٹھا کے دیکھیں. جو میاں صاحب کا بیان ہے وہ واضح طور پہ ہے اینٹ کے جواب پتھر سے، اور بالکل حکومت کی جو پالیسی فی الوقت نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، جو جس طرح حکومت نے ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح حکومت نے اس کو آگے لے کے گئی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ملٹری فرنٹ پہ، دیگر فرنٹس پہ، تو وہ تمام تر اپریشیٹ کیا انہوں نے اس تمام تر معاملے کو. میاں نواز شریف صاحب خاموش نہیں ہے. جو ان کا سٹیچر ہے، جو ان کا تجربہ ہے، بس یہ تھے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ 1-2 دفعہ ان کے دورہ حکومت میں ہوئے. 10 دن بعد عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے ایک بیان جاری کروانا، اگر وہ خود آ کے اس معاملے پہ بات کرتے تو وہ زیادہ افیکٹو نہ ہوتا. اگین میں کہوں گا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تو ملاقات ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا جو اقدامات حکومت نے اٹھائے. اور یہاں پہ یہ کہہ دینا اگین یہ خواہش کا ہی اظہار ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھے پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے انہوں نے، ان کا جو بیان آیا ہے وہ واضح طور پہ اب قوم کے سامنے ہے. سر فائنلی ایک میرا آپ سے سوال جو پہلے ہم نے کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کیا یو این سیکورٹی کونسل بھی جانے کا ہے کوئی ارادہ کہ وہاں رجوع کرنا چاہیے؟ چونکہ کچھ عالمی ماہرین جو ہیں قوانین کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ فوری طور پر رجوع کر لینا چاہیے تھا اب تک. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جو حیثیت ہے یو این سیکورٹی کونسل کی، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہم ایز اے نان پرماننٹ ممبر، اس کے جو ایک وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آئی اور جس طرح جو ہے ہم نے مقبوضہ کشمیر کا، بھارتی مقبوضہ کشمیر جو بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، اور جس طرح ہم نے وہ لفظ انٹر کروائے، اور جو بھارت کی طرف سے TRF کا غالباً میرے خیال سے لفظ آ رہا تھا، اس کا وہ ہم نے ہٹوائے کہ جو آپ بغیر کسی وجہ کے آپ یہ ڈلوانا چاہتے ہیں، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ کوئی فیکچوئل سبسٹانشیشن ہے آپ کے اس کلیم کی. تو اس تمام تر معاملے میں پاکستان کو بڑا گین پاکستان نے کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. بالکل ہمیں تمام اویلیبل فورمز پہ، تمام کمپیٹنٹ فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لے کے جانا ہوگا اور لے کے جانا چاہیے، اور ہم بالکل لے کے جا بھی رہے ہیں.